السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ تہاں ریسیڈنسی، تاج ایکسیلنسی، شانتی اپارٹمنٹ، مدینہ اپارٹمنٹ کے تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 81 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ محسن ہندوستان حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے کچھ باتیں ہوئی۔ رات میں اہل محبت نے پیش کیے ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک کا تقاضا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے چکایا جا سکتا ہے، اور احسان وہ بھی جو نہ مٹنے والا احسان ہو، اور زندگی اور اس زندگی کے بعد کی زندگی کے تمام جگہوں پر ساتھ دینے والا احسان ہو، یعنی ایمان اور اسلام کی عطا کا احسان۔ اس لیے ہم تمام بالخصوص آج کی تاریخ میں تھوڑا زور سے بولیے تاکہ میں بھی سنوں۔ عورتیں کبھی نہیں سن رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیاوی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، برزخی زندگی ہو، حشر کی زندگی ہو، جہاں تک کہ جنت کی زندگی ہو، یہ سب زندگیوں کی کامیابی کا دار و مدار ایمان ہے، اسلام ہے۔ اور آج جو ہماری زبانوں پر کلمہ ہے، یہ محسن ہندوستان سیدنا غریب نواز کی عطا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ 814 سال کم و بیش گزر گئے، لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم دیکھے، غیروں نے تو انگشت نمائی کی کوشش نہیں کی ہے۔ کچھ کلمہ گو ایسے ہیں جو ان کی عظمتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ غیر تو جو کٹر ہے وہ چادر پیش کر رہے ہیں،
لیکن کچھ اپنے لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا اور یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اسی میں پڑے ہوئے۔ کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ قائل ہیں، مائل ہیں عظمتوں کے، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بے توجہ ہے، وہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شخصیتیں اس لیے یاد رکھی جاتی ہیں یا ان کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ دینی احسان انمٹ احسان ہے۔ دنیاوی احسان کیا ہے؟ ہم آج رات میں کھا لیں گے ولیمہ، دوسرے دن کسی اور کے یہاں کھائیں گے، آپ کا بھول جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی احسان جو ہے نا وقتی ہوتا ہے، اخروی احسان جو ہے نا دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز نے جو اخروی احسان کیا ہے، دائمی احسان کیا ہے؟ آج کم و بیش ہماری آبادی 40 کروڑ کے قریب ہے، 90 لاکھ کی بات کرتے ہیں، 10 لاکھ ملائیں گے تو 1 کروڑ ہوگا، لیکن وہ اصل تھے، آج اس اصل کی نسل ہے 40 کروڑ۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و سلام اس آل رسول پر اور ان کے روحانی فیضان سے جو ہم جی رہے ہیں، مولا ان کے آستانے کو سلامت رکھے، ان کے دربار کو سلامت رکھے، ان کی عظمتوں کو سلامت رکھے، ان کی قدروں کو سلامت رکھے، اور جو بدنگاہی دوڑائے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس محسن کے حوالے سے ہم نے 2 سنڈے کے بیچ میں تشریف لائے تھے تو ہم نے پیش کر دیے، اب وہ چیز پیش کر رہے ہیں جو انہیں پیار تھا جن سے۔ جانتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین سنجر سے، جو اپنے انڈیا میں نہیں ہے، خراسان، سجستان، بغداد، باہر سے ظاہری طور پر ہر باہر سے تشریف لانے والا، ہر باہر سے آنے والا اگر ہندوستان کے لیے غلط ہو تو پھر اس کو نکالا جائے، لیکن جو ہندوستان کے لیے امن کی بنیاد بن جائے، ایسے باہر والے تو یہاں والے سے اچھے ہیں۔ گھر میں رہ کر جو ظلم زیادتی کرے وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں کہ باہر والے آپ پر سکون کا سامان مہیا کرے آپ کے لیے؟ سمجھنا چاہیے وہ لوگ جو اپنی گھسپیٹیے یا کون سی جملے کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں، غلط تصور ہے۔ خود باہر جا کر کے اچھے سے اچھے کھائیں گے، وہ باہر جانے والے اس باہر کو یہاں سے جا کر کے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے والے جو یہاں کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے، امن اور شانتی ہی پیغام ہے غریب نواز کا، سکون ہی پیغام ہے۔ جانتے ہیں جب وہ ایک موقع سے کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت کے بادشاہوں کے اسسٹنٹ نے آ کر کہا یہ اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، چلے گئے، کوئی مزاحمت نہیں، جبکہ پاور ایسا کہ ڈائریکٹ مدینے کا پاور لے کر آئے ہیں۔ چاہتے تو وہ جو روکنے والا شخص تھا 2 پاؤں کا، اسے بھی کچھ نہ کچھ کر دیتے، لیکن نہیں، اچھا بیٹھنے کی جگہ ہے، ایسا بول کر چلے گئے اور اٹھنی بیٹھی کی بیٹھی ہی رہ گئی۔ وہ کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، وہ اسلام پھیلانے آئے تھے، وہ دین پھیلانے۔ اسی لیے معین الدین، میں اس پہلو کو آج پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کے آئینے میں، کہ آج جو ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت کی مٹھاس ہے اور درس قرآن کے لیے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ میں بیٹھ کر اس جگہ کو ہم متبرک بنا دیتے ہیں، ذکر الہی سے، ذکر رسول سے، قرآن و حدیث کے تذکرے سے۔ آج جو ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے قطرات سے چمک رہے ہیں اور جو میدان محشر میں یہ گواہی دیں گے اور معرفت رسول کا یہی سامان بنیں گے، نبی ہمیں اسی بنیاد پر پہچانیں گے۔ ان کی وجہ ہے ہندوستانیوں، مرد اور عورتوں، اس کی وجہ ہے غریب نواز۔
رضی اللہ تعالیٰ. اور عورتوں خاص طور سے سنو، آپ کبھی اگر گئی ہوگی، میں تو نہیں کہتا ہوں لیکن اگر گئی ہوگی تو ایک لائن سے 4 بیویوں کا مزار وہاں موجود ہے. دیکھے ہوں گے اجمیر شریف میں. ہاں الحمدللہ ساری بیویاں اللہ کی ولی، ساری اولاد اللہ کی ولی. واہ، بظاہر جو ہے درویش نظر آ رہے، فقیر نظر آ رہے، کچھ نہیں ہے، نہ بیٹھنے کا نہ رہنے کا، کچھ نہیں. آج جہاں گنبد دیکھ رہے ہیں نا آپ، وہ جھوپڑی تھی، اسی میں آپ 6 دن تک کنٹینیو بند رہ کر کے اللہ سے جا ملے، اسی جھوپڑی میں. کیا بات ہے. محسوسات ہم سے ختم ہو گئے ہیں، فیلنگ ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جو توحیدی فیلنگ تھی. اس بنیاد پر ہم ناکام ہیں. ذرا محسوس کیجئے آپ کہ آپ ہم سب کیا سمجھتے ہیں، صرف ایک مضافر فاتحہ دلا دیے بس غریب نواز کا حق ادا ہو گیا. نہیں، سوچئے اس کو. اچھا، یہ اور ایک عنوانی پہلو ہے کہ مرید ہونے کی حیثیت سے اس بات کو سمجھیے. مرید ہونے کی، پیر ہونے کی حیثیت سے ایک آقا کا تصور آتا، لیکن مرید ہونے کی حیثیت سے ایک غلام کا تصور آتا. مرید ہونے کی حیثیت سے جب اپنے پیر حضرت سیدنا عثمان، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے تو سڈنلی آپ کو مقام نہیں ملتا ہے. ان کو بولا جاتا ہے، یعنی پیر صاحب بولتے ہیں جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. ابا 1000 بار، آپ لوگوں کے پاس تو کیلکولیٹر خوب رہتا. 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو اور اسی تعداد میں سبحان اللہ 1,00,000 بار پڑھو. آج کل اگر مرید کو بول رہے، آج کل تو آپ لوگ فون کرتے حضرت، اب کل جو ہے کوئی بچی فون کری، حضرت ذرا استخارہ کیجیے نا، ہمارا رشتہ ہونے والا ہے، انہوں ٹھیک رہتے کہ نہیں. اب بتائیے، شادی تمہاری ہے، استخارہ میں کہیں کروں؟ استخارہ تو اسی کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو کام کرتا ہو. جیسے سفر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ سفر صحیح ہے یا نہیں. حدیث میں یہ لفظ ہے 2 رکعت نماز پڑھو اور رائٹ ہینڈ پر اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر کے رائٹ ہینڈ پہ سو جاؤ، خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن یہ اتنے عیدی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کل کے زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایسا ہے ظہر کا کھانا ہمارا حصہ بھی تم کھا لو، میں بیجی ہوں. وہ ایسا نہیں بول دیتا ہوں، پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے، یہ برابر کھاتے. ہاں ایسا نہ کرو. غریب نواز دیکھیے، اتنا بولنے کے بعد خود وہ کہتے ہیں میں نے سب حکم مان لیا. اچھا ایک اور بات کہوں، 9 سال کی عمر میں آپ حفظ قرآن مکمل تجوید کے ساتھ کر لی. 9 سال کی عمر. میں اس سے یہ کہنا چاہوں، خواجہ غریب نواز تو پیدائشی ولی ہے. ہوتا کیا ہے، ہم جب سنتے ہیں نا تو ان کی عظمت بس ہمارے دل میں بیٹھتی ہے، لیکن جانتے ہیں کسی بھی اسلامی شخصیات کی بات اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو فالو کیا جائے، ورنہ وہ تو پیدائشی ولی ہے. پھر بھی یہ دنیاوی طور پر قرآن یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ کی ورد کر رہے ہیں، سورہ اخلاص 1000 بار پڑھ رہے ہیں، روزانہ 2 قرآن پاک کا معمول بنا ہوا ہے روزانہ. وہ تو پیدائشی ولی ہے، گارنٹیڈ جنتی ہے، نبی نے ان کو بھیجا ہے، سلام بھیجا، سب کچھ بھیجا، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، حبیب اللہ ہے. اتنا اسٹیٹس تو کافی ہے جنت میں جانے واسطے. لیکن یہ سب پھر کیوں کر رہے ہیں؟ 36 ایئرس تک مفتی کا کورس پڑھے، 36 سال تک فقہ بولتے، فقہ مطلب مفتی کا کورس. اب بتائیے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بولتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ جو یہ مدرسے والے خالی پڑھیں گے. واہ، مطلب یہ کہ اذان دینا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب جو ہے نا بس مدرسے والوں کا کام ہے. نہیں،
آپ کو کیا چاہیے؟ بریانی چاہیے، برگر چاہیے، پیزا چاہیے، بس یہ. تو اس کا مطلب یہ کہ دین جو ہے نا بس یہ مؤذن صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب اور اللہ کے ولیوں کے پاس ہے نہیں، اور آپ کے پاس دین نہیں ہے. گویا خود آپ اپنی پریکٹیکلی فکر کے ساتھ نہیں بتانا چاہتے، جبکہ قرآن سب کے لیے ہے، کلمہ سب پڑھتے ہیں، خدا سب کا ہے، شریعت سب کی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آیت نمبر 82 جو ہے، جو آج کی تلاوت ہے، قرآن پاک چھونا عبادت، قرآن پاک سننا عبادت، قرآن پاک دیکھنا عبادت، قرآن پاک پڑھنا عبادت. یہی وہ ایک کتاب ہے جس کو آپ چھوئیں گے بھی باوضو تو عبادت ہے. باقی دنیا کی کوئی کتاب آپ چھو لیں، عبادت کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. اتنی اوتھینٹک کتاب. اور معین الدین چشتی کا وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ 2 قرآن پڑھنا. کہاں سے 24 گھنٹہ کے علاوہ ٹائم تھا ان کے پاس؟ کچھ الگ دنیا میں رہتے نہیں، یہی دنیا میں. دین کو دنیا سے الگ مت کرو نا. یہ اسلام، یہ دین اسی دنیا کے لیے آیا ہے. عرب جو ہے یہ دنیا میں ہے، اور عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. الگ نہیں کر سکتے. اذان کا مسئلہ ہو، کمال ہے، گھر میں خوشیوں کی انتہا آپ کریں، کھانے پینے کا اہتمام آپ کریں، عقیقہ کریں آپ، مگر اذان دینے والے کون آنا؟ مؤذن صاحب کو بلانا کرتے ہیں، امام صاحب کو بلانا کرتے. کیا بات ہے یار، مطلب اذان دینے والا گھر میں کوئی نہیں ہے. میں نے جمعہ میں کہا تھا، چونکہ وہ مردوں کا مسئلہ ہے، کہ سب سے پہلا حق نماز جنازہ کا جو ہے وہ بیٹوں کا ہے. کیا بیٹے مرے ہیں تو باپ کا ہے. ولی کہتے ہیں اس کو، ولی الجنازہ. سب سے پہلا حق. شریعت نے صدیوں سے آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے، لیکن آج ہے کوئی ایسا گھر کہ باپ مر جائے تو بیٹا جنازہ پڑھاتا ہو؟ نہیں. کون آنا؟ مؤذن صاحب آنا. کیا بات ہے؟ کیا آپ یہ بھی شیورٹی دے سکتے ہیں کہ نہیں جنت میں مؤذن صاحب خالی جانا، بیٹھے نہیں جانا؟ جب سارا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ہم کیا کرنا؟ عوام ہے کس لیے؟ صرف کھانا کمانا. ماں اس بات کو اپنے میں ریلائز کرو. اس سے پہلے بھی کہا تھا میں نے، اگر خاندان میں بچے ہوں، اولاد ہوں، دادی ہے، ساس ہے، ماں ہے، کسی کے ہاتھ میں پہلے بچے آئے، سڈنلی آپ آزان دیجیے. اس کے لیے وضو وغیرہ بھی شرط نہیں ہے. آزان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ شیطان سے بچایا جا سکے. لیکن اتنی دیر تک 2 گھنٹہ مؤذن صاحب کا انتظار کریں گے. یہ 2 گھنٹے میں تو شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا. جیسے ہی ہاتھ میں بچہ آئے فوراً رائٹ کان میں آزان دیجیے اور لیفٹ میں اقامت. صرف قد قامت الصلاۃ بڑھانا ہے، بس اقامت بولے تو قد قامت الصلاۃ. جتنے دیر تک فون کرتے نا مؤذن صاحب امام صاحب کو، اتنے دیر میں اگر نہیں آ رہا تو پوچھ لیجیے مسئلہ اور سڈن میں آزان دیجیے. ان سب کام کیجیے. آپ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے. فرض و واجب کام آپ کو نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ تو مستحب ہے. شیطان سے بچنے کی تدبیریں یہ صرف مسجدوں کے اماموں، خطیب یا مدرسوں کے علماء کا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے. آگ اگر آپ کے گھر میں لگے گی تو کیا امام صاحب کو بلائیں گے بجھانے کے واسطے؟ پورا گھر جل جائے گا. تب یہ آپ کو کرنا ہے. ام الورا ماہ نور جو غریب نواز کی والدہ ہے، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، ولیہ ہے، اور سادات گھرانے کی عظیم شخصیت ہے، مگر پھر بھی تلاوت قرآن روزانہ کا معمول ہے، ذکر و اذکار روزانہ کا معمول ہے. تب نے بیٹا معین الدین ہوتا ہے. پیر صاحب نے
میزاب رحمت میں یعنی مکہ کی سرزمین پر کعبہ کے اندر کہا تھا کہ اللہ یہ معین الدین ہے. اتنا سی کہنا تھا, نیت میں یہ تھی کہ میں لایا ہوں اپنے اس خاص مرید کو. آواز آتی ہے میں نے معین الدین کو قبول کر لیا. سوچے آپ, اللہ کی طرف سے آواز آتی. جب رسول کی بارگاہ میں پہنچتے تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی کو سلام کرو. سلام جب کرتے ہیں تو آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ, اے تمام ہندوستان کے مشائخ کے قطب, یعنی انڈیا میں کسی کو بھی ولایت اور محبوبیت پر فائز ہونا ہے تو وہ میں نے غریب نواز کو وہ عہدہ دیا. کیا بات ہے, پیدائشی ولی ہو کر یہ سارے پروسیجر کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فالو کرنے کے پروسیجر ہے. صرف آپ ان کی عظمت کا چرچا کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں فالو کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ جنتی گارنٹیڈ ہیں؟ محبوبیت کا اعلان ہو چکا ہے. لاکھوں کو کلمہ پڑھانے والا اتنا عظیم محسن اللہ کی بارگاہ کا کیسا محبوب ہوگا؟ پھر بھی ہمیشہ آنکھوں میں آنسو رہتے تھے, ہمیشہ ذکر الہی میں زبان تر رہتی تھی, نہ کھانے نہ پینے, کسی کا وہ خیال نہیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو, بلکہ دنیا کو بھی تابع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سنو دنیا ایک سایہ کی طرح ہے, اگر سایہ کے پیچھے بھاگو گے تو کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے, اور اگر تم آگے چلتے رہو گے تو وہ سایہ تمہارے پیچھے بھاگتی رہے گی. یہ ہے دنیا اور دین کی مثال. اگر آپ کے پاس قرآن کی تلاوت ہے, آپ کے پاس ذکر الہی ہے, اور آپ کے پاس ارے سب سے میں سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ جو 2000 1000 1 لاکھ بار کیسا پڑے ہوں گے. اب بولے جب تک پڑھ نہیں لینا میرے پاس آنا نہیں. وہ ہمارے سر کے تھوڑی ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور بس دیے جا رہے ہیں. میں کتنے بیجا پڑھنے والے اور والیوں کو دیکھتا ہوں, اب ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں پڑھتے اور 5 بیجا میں رات چھوڑتے. ہاں کمال ہے. ارے میں جب جاتا ہوں تو مجھے سلام بھی کر رہے اور ہاتھ سے بیجا بھی بھائی, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ ارے ولایت اور آقائیت تو بات کی چیز ہے, غلامی بھی نہیں ملے گی. یہ مذاق ہے. جو اٹریکشن ہونا چاہیے, جو رجوع ہونا چاہیے, جس کو قرآن نے قلب منیب کہا ہے, یعنی بار بار ایک دم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. جب دل اللہ نے سب کو دیا ہے اور کمپلیٹ دل دیا ہے تو یہ کٹ پیس کیوں, یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ میں پیغام غریب نواز کے حوالے سے آیت نمبر 82 کے ذریعے سے بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ والوں کا ذکر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ عظمت والے ہیں اونلی, ایسا نہیں, بلکہ ان کا چرچا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ فیلنگ ہو, ہمارے اندر وہ محسوسات جنم لے کہ وہ کامیاب ہونے کے باوجود جب ذکر کو نہ چھوڑے, تلاوت کو نہ چھوڑے, عبادت کو نہ چھوڑے, خدا سے غافل نہ ہوئے, تو ہم تو کامیاب ہے یا نہیں, ایسا ہے ہمارا مسئلہ. ہمارا مسئلہ تو ہے کہ نہیں, کیا ہے کہ ہے کہ نہیں, کیا ہے کہ ایسا مسئلہ. وہاں تو ہے گارنٹی کا مسئلہ ہے, یقین کا مسئلہ ہے, پھر بھی ہو رہے ہیں اللہ کی بات. اس کو کہتے ہیں آخری سانس تک آپ کو ذکر الہی میں اور عبادت الہی میں زندگی کاٹنا ہے. یہ ہے آپ کی رسپانسبلٹی. ورنہ آپ ایک آسان سے حدیث پاک سے اور شریعت سے سمجھیے. حدیث پاک میں کئی موقعوں سے, بلکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں, کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, کہ سارے صحابہ سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ لے لیا, سارے صحابہ سے. اب سوچیں آپ جنت کا وعدہ جب اللہ لے لے تو اب کیا چیز چاہیے ان کو, کیا چیز چاہیے؟ لیکن قرآن میں جنت کے وعدہ کے باوجود نہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی کبھی نماز چھوٹی,
نہ آخری صحابہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کی، کسی بھی صحابی کی کبھی نماز نہ چھوٹی اور نہ کبھی انہوں نے ذکر الہی سے اپنے آپ کو غافل کیا، کنٹینیو آخری سانس تک اللہ کی عبادت میں رہے۔ ذرا کبھی پوچھا کیجئے عالم محسوسات میں، اے ابو بکر تم کو تو نبی نے بھی کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ آپ پڑھیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جنت کی بشارت نبی نے بھی دے دیا۔ اے ابو بکر پھر کیوں پڑھ رہے ہو نماز، کیوں کر رہے ہو ذکر؟ تو آپ کو آٹومیٹک جواب ملے گا، یہ ایک ایک سانس اس کا حق ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے وہ اس کا فضل ہے، ہم کیا لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہے، لیکن ایک ایک سانس جب تک باقی ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ یہ صرف عبادت کے لیے ہو۔ اور اسی آئے صحابہ و اہل بیت میں یہ جو آپ 814واں اس کے حوالے سے جس ذات کو آپ محسوس کر رہی ہیں اسی کا نام معین الدین غریب نواز ہے، وہ بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر مکمل اور صحابہ اہل بیت کے آئینے میں جو زندگی کاٹے ہیں ان کا من وان ایک دم ان کی سوان حیات میں اور ان کی تمام جو لائف ہے نظر آتی ہے۔ آپ کے پاس تو پانی کا معاملہ کلیئر ہے، گرم کا معاملہ کلیئر ہے، اب پتہ نہیں فجر کی نماز اگر 17 رکعت ہو جاتی تو کیا ہوتا، عشاء کی نماز 4 رکعت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ ہے اصل جہاد کہ آج کے پانی سے وضو کرنے والی مائیں واہ سوٹر وغیرہ سب کھول کر وضو کرنا اور وہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنا، یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ ہے اصل اللہ کی عبادت۔ اور یہ آپ کو فیلنگ کب آئے گی؟ جب آپ یہ محسوس کریں گی کہ یہ جان، یہ زندگی، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور اللہ چاہے تو یہ ٹھنڈی کیا ہے موت بھی دے سکتا ہے، وہ زندہ رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ٹھنڈی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ فیلنگ اگر ہونا تو آپ رات کی تاریکیاں ہو دن کے اجالے ہو ہر وقت الحمدللہ آپ کا تصور الہ رہے گا، عبادت الہ کا تصور رہے گا۔ یہی تھی غریب نواز کی والدہ کا بھی عنوان، ماہ نور ام الورا آپ کی والدہ کا نام ہے ام الورا، میں نے اپنی بیٹی کا نام اسی لیے رکھا ہے، ہاں، اور مولا کائنات کی طرف منسوب مریم ورا مرتضائی۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام کسی بھی شخصیت کا بالخصوص غریب نواز کے حوالے سے جو دیا جا رہا ہے، یہ محسوس کیجئے کہ انہوں اچھے ہیں، انہوں کامیاب ہیں، انہوں ایسے ہیں، ایسا سمجھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ولی ہونے کے باوجود، کامیاب ہونے کے باوجود، جنتی ہونے کے باوجود، عطا رسول ہونے کے باوجود، گارنٹیڈ ہونے کے باوجود عبادت نہیں چھوڑے، ذکر نہیں چھوڑے، تلاوت نہیں چھوڑے، تسبیح نہیں چھوڑے، اور ہمیں سب کچھ چھوڑے سوئے۔ یہ اگر فیلنگ آئی نا تب کسی کا مشن آپ اپنانے کے لیے آگے بڑھیں۔ کہ جو تحریک غریب نواز کی ہے وہ ہے امت کو سنوارنا، ملت کی تعمیر توحید کرنا، توحید و سنت کے حوالے سے ایکٹیو کرنا، یہ ہے اصل ان کی تحریک۔ آپ صرف یا اللہ ان کی روح کو پہنچا دے، یہ تحریک ہے ہی نہیں ان کی۔ نانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جاؤ ہندوستان کی سرزمین، اپنے من سے نہیں آئے ہو، اس کا مطلب وہ ہمارے لیے ہی آئے، اللہ کی عطا سے، نبی کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ہمارے لیے آئے۔ تو جب ہمارے لیے آئے تو کیا مطلب ہوا کہ وہ مقصد لے کر آئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا توحید میں اسٹرانگنیس۔ بہنوں بیٹیوں، جو وقت
آپ کے پاس ہے نا، یہی وقت غریب نواز کے پاس بھی تھا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی وقت ان کے پاس بھی تھا. 24 آورس ان کے پاس بھی تھا. چاند سورج ان کے وقت بھی نکلتا تھا. اللہ رسول کا کلمہ ان کے پاس بھی تھا. آل ان آل سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے وقت کو ایسا استعمال کیا کہ وقت ان کے تابع ہو گیا. وقت ان کی قدر کرنے لگا، وقت میں برکتیں آنے لگی. لیکن آپ کے پاس بھی وہی 24 گھنٹہ ہے، وہی اللہ رسول کا کلمہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی سب کچھ ہے. وقت بدلا یا آپ بدلی؟ آپ بدلی، وقت نہیں بدلا ہے. آپ نے تو وہ زمانہ، وہ وقت اگر یاد کریں گے نا جو غریب نواز کے سامنے تھا، آپ کے پاس تو الحمدللہ آج اگر راہوں سے چلے تو وہ ظلم و جبر نہیں ہے، الا کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر موب لنچنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے. لیکن میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بغیر حجاب کی لڑکی ہے اور ایک باحجاب لڑکی ہے. قسم خدا کی، بڑے سے بڑا بدتمیز بھی اگر ہوگا تو وہ بے حجاب لڑکی کو تو لائن مار سکتا ہے، حجاب والی لڑکی کو نہیں مارے. یہ حجاب کی عظمت ہے. یہ عورت کی عظمت دینے کے لیے، بتانے کے لیے غریب نواز کو بھیجا گیا ہندوستان کی سرزمین پر. والدہ معظمہ عابدہ زاہدہ ذکر الہی میں مصروف، آپ کے پاس سارے عیش و آرام کے سامان، بیٹھنے سے لے کے سونے سے لے کے کھانے سے لے کے پینے سب کچھ، لیکن وہاں تو کئی دن تک کھانے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں. پھر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. وہی ذکر الہی ہے، وہی عبادت الہی ہے. تب جا کر کے معین الدین جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے آواز کہ میں نے معین الدین کو قبول کیا ہے. تو پورے کنبہ کا گویا آپ کو ایک مشن دے رہا ہوں. باپ بھی عظیم، والد گرامی سید غیاث الدین حسن سنجری، باپ بھی عظیم، اللہ کا نیک عابد ظاہر متقی پرہیزگار. ماں بھی عظیم، ماں نور ام الورا. اور جب دونوں عظیم ہو تو پلنے والی اولاد الحمدللہ ایسی نہیں ہوگی کہ اگر ماں فون کرے تو بیٹا یہ کہے میں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں، 10 منٹ کے بعد آؤں گا، آپ لوگ کھا کر سو جاؤ، میں بچہ نہیں رہا. وہ بیٹا آواز دے گا، بلکہ فون آنے سے پہلے ہی محسوس کر لے گا کہ مجھے میری ماں کو میری ضرورت ہے. فرما برداری چاہتی ہو اولاد سے، فرما برداری ماحول چاہتے ہو، گھر کا صحیح ماحول چاہتی ہو، تو یہ فیل کر کے جاؤ آج کے اس درس کو کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی ایک انویسٹر کی شکل میں نہیں آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر. آپ بھارتی نہیں ہیں نیچرلی طور پر، آپ کو بھیجا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر کے مکہ کی سرزمین پہ بھیجا ہے، چاہتا تو کہیں بھی دیگر انبیاء کرام کی طرف بھیج سکتا تھا. تو یہ جس طرح عرب کے لیے نانا کو سلیکٹ کیا، ہندوستان کے لیے نواسے کو سلیکٹ کیا. اسی لیے عطائے رسول ہے. جانتے ہیں ولی الہند ان کو نہیں کہتے، ہندن ولی کہتے ہیں. ہندن ولی کا معنی ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، یعنی یہ پورا بھارت غریب نواز کا ہے. اور یہ آپ اور ہم نہیں الیکٹ کر کے دیے ہیں یا حکومتی سطح پر دیے ہیں، ووٹ کی شکل میں دیے نہیں، اللہ کی وحی سے، اللہ کے عزم سے اور نبی کی عطا سے ان کو ملی. اور صرف اس لیے ملی ہے کہ آپ توحید پر قائم رہیں، شرک سے دور رہیں، ارتداد سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں، غیبت چغلخوری سے دور رہیں، حسد کینہ سے دور رہیں. آپ کے گھر کا توحیدی ماحول ہو، شرعی ماحول ہو، ایمانی ماحول ہو، پیار کا ماحول ہو، محبت کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحانی فیضان کو آپ سب پر جاری و ساری فرمائے اور آپ کے گھر میں اولاد میں برکت عطا فرمائے. ماہ نور ام الورا کا صدقہ ہم تمام بہنوں اور بیٹیوں پر نصیب کرے. پروردگار ہماری بیٹیوں کو عابد بنائے، زاہد بنائے، نیک بنائے، ہاتھوں میں تلاوت قرآن کے لیے قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.